تیرا دماغ بھی مضبوط ہو گیا، تیرا چہرہ بھی خوبصورت ہو گیا، تو اسمارٹ اور ہینڈسم ہو گیا، تو خوبصورت ہو گیا، تو طاقتور ہو گیا، تو 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 30 اور 35 سال تک تو جوان رہا۔ پھر جب تو 40 کو کراس کرنے لگا، تیرے بدن پر دھیرے دھیرے جھریاں پڑنے لگی، تیرے بال سفید ہونے لگے، تیرا دماغ اب پہلے جیسا نہیں رہا، تو ذرا سا دوڑنے لگا تو ہانپنے لگا، تیرے گھٹنے کمزور ہو گئے، تیری باڈی کمزور ہو گئی، تیرا شریر کمزور ہو گیا۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر طاقت کے بعد، جوانی کے بعد، پھر ہم نے دوبارہ تجھ کو کمزور بنایا اور بڑھاپے تک تجھ کو پہنچا دیا، تو بوڑھا ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو جوان رکھتا، اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو بوڑھا رکھتا، لیکن اللہ نے پہلے کمزور بنایا، پھر طاقتور بنایا، پھر کمزور بنایا۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اللہ ہر چیز کی جانکاری رکھنے والا اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی میں اگر طاقت کا کوئی دور ہے، اگر انرجی کا کوئی دور ہے، تو وہ دور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جوانی کا دور ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت بار بار اپنی نوجوانی کو ہمیں سنبھالنے کا حکم دیتی ہے، نوجوانی میں غلط کام کرنے سے ہمیں منع کرتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو چیلنج دیتے ہیں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے سارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کروں گا۔ یہ مذاق نہیں ہے میرے بھائیو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ پوری قوم کو اتنا بڑا چیلنج دے دینا، پوری قوم مشرک ہے، پوری قوم بتوں کی پجاری ہے، اور بتوں کی پجاری قوم کو یہ چیلنج دے رہے ہیں، تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، اور جب قوم کے لوگ اپنے میلے ٹھیلے میں گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، سوائے بڑے والے بت کے، بڑے والے بت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہمارے معبود کے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا یہ کام ہے، اسی نے یہ کام کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میرے نوجوان ساتھی، آج ہمارا نوجوان ویلنٹائنز ڈے پر گلاب کا پھول بانٹ رہا ہے، کارڈ بانٹ رہا ہے، میسیجز کر رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جیسا نوجوان کہاں کھڑا تھا؟ ذرا ڈفرنس دیکھ لو، ذرا فرق دیکھ لو میرے پیارے ساتھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم اگر چاہتے صاف صاف بول دیتے ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، مگر اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا، مسئلہ اور خراب ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف نہیں کہا، بلکہ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ ارے بھائی سارے بت ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو۔ اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ ان بتوں کو اس نے توڑا ہے جو ان سے بڑا تھا اور ان سے بڑا میں تھا، میرے ہاتھ میں طاقت تھی، میں نے توڑا تھا۔ مگر صاف صاف نہیں بولا، قوم کے لوگوں کو ڈاج دے دیا، ان کو گھما دیا، کہا بھئی بڑے والے سے پوچھو اس نے توڑا ہوگا۔ اب قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے عقل آئی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا، فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا اور ان کو محسوس ہوا کہ ہم غلط ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ پتھر کے بت ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کا افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل پیش کر دی اور سامنے جو مشرک قوم تھی اس کے سامنے یہ پروف کر دیا کہ پتھر کے بت عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا پاگل پن ہے، ان کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے۔ اب سامنے والے کے پاس دلیل کا جواب دلیل